السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ ہم الحمدللہ بفضل اللہ تعالی سورہ انفال مکمل کر چکے ہیں اور اب ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورہ توبہ کے 2 رکوع ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے کہ جس صورت کے شروع میں اللہ کے نبی نے بسم اللہ نہیں لکھوائی، صحابہ نے بھی وہاں پر بسم اللہ کو نہیں لکھا۔ اس کی کچھ توجیحات بیان کی جاتی ہیں کہ یہ کہ پیچھے بھی تذکرہ جو ہے نا وہ چل رہا وہی سورہ توبہ میں ہے، اس لیے جو ہے نا وہ دونوں کے درمیان ایک موضوع ہونے کی وجہ سے درمیان میں بسم اللہ ذکر نہیں کی گئی۔ کچھ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں صورتوں کے درمیان جو ہے نا کوئی فرق ہی نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی صورتیں شمار ہوتی ہیں یا ایک ہی جیسی صورتیں ہیں، اس لیے درمیان میں بسم اللہ کو نہیں لکھا گیا۔ کچھ نے کہا کہ یہ براءتم کے لفظ شروع میں جو آ رہے ہیں، بری ہونے کا اعلان ان سے کیا جا رہا ہے، اس لیے شروع میں بسم اللہ کو درج نہیں کیا گیا۔ یہ پوری کی پوری صورت مدنی ہے جو فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ چونکہ سورہ توبہ اور انفال میں ذکر ہونے کے واقعات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، اس لیے ان دونوں کے درمیان بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اور یہ سبع طوال صورتوں میں سے ہے، 7 لمبی صورتیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من اخذ السبع اول من القرآن فهو حبر، جس نے ان 7 صورتوں کو اچھی طرح ان کے مسائل یاد کر لیے، سمجھ لیے، وہ بڑا عالم بن گیا۔ اس کے کئی نام ہیں جن میں سے ایک توبہ ہے، دوسرا براءتم جو پہلا لفظ ہے صورت کا۔ توبہ اس اعتبار سے کہ اس میں ایک مقام پر بعض اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ایک مفصل ذکر کیا گیا ہے۔ وہ لوگ جو غزوہ تبوک کے موقع پر نہ پہنچ سکے اور ان کی توبہ کا ایک مکمل واقعہ اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کو سورہ الفاضحہ، جیسے فاتحہ لکھتے ہیں ویسے فاضحہ، فا الف لام فا الف ضاحہ فاضحہ، یعنی منافقوں کو رسوا کرنے والی صورت بھی کہا جاتا ہے۔ آیت نمبر 1 ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم براءتم من اللہ ورسولہ، بری ہونے کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے، الی الذین ان لوگوں کی طرف جن سے عاہدتم تم نے معاہدہ کیا، من المشرکین مشرکوں میں سے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان تمام معاہدوں کی تنسیخ ختم کرنے کا اعلان فرمایا۔ تنسیخ کہتے ختم کرنا، جو مسلمانوں نے مشرکوں سے کیے تھے۔ منسوخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مشرکین ان عہد ناموں کو بار بار توڑ دیتے تھے اور ان کی شرائط کو پورا نہیں کرتے تھے، خصوصاً جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے بعد تبوک گئے تو کفار نے سمجھا کہ مسلمان رومیوں کی طاقت کے مقابلے میں فنا ہو جائیں گے، اس لیے انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلمانوں سے کیے ہوئے کسی عہد کا لحاظ نہ رکھا، باہمی رشتہ داری کا، اور فرمایا لا یرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ، سورہ توبہ کی آیت نمبر 10 ہے۔ یہ لوگ کسی مومن کے بارے میں نہ کسی قرابت کے لحاظ کرتے ہیں اور نہ ہی کسی عہد کا۔ اور فرمایا اللہ تقاتلوا قوما نقضوا ایمانہم، سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 میں پڑھیں گے، کیا تم نے ان لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دیں؟ مگر اللہ تعالیٰ کا خاص کرم دیکھو کہ ان مشرکین کو اچانک حملہ کر کے برباد کرنے کی بجائے تمام عہد منسوخ کرنے کا اعلان دنیا کے سب سے بڑے مجمع میں کیا گیا۔ 9 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زیر امارات حج کے دن 10 ذی الحجہ یوم نحر کو، قربانی کے دن، میدان منی میں دنیا بھر سے آئے ہوئے لوگوں کی موجودگی میں اعلان ہوا اور کئی آدمی مقرر کیے گئے جنہوں نے اس مجمع کے ہر مقام پر پہنچ کر بلند آواز کے ساتھ یہ اعلان کیا۔ اس سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حج پر نہ جانے کی وجہ سے یہ تھی کہ اس اعلان کے بعد ہی مکہ میں مشرکوں کا داخلہ بند ہوا اور اس کے لیے بے حیائی کی رسمیں ختم کر دی گئیں۔ بے حیائی کی رسموں سے مراد کہ وہ برہنہ طواف کیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری رسومات تھیں، جیسا کہ لات اور منات جو تھے، جو بے حیائی کے مرتکب بنے اور ان کے جو مجسمے تھے ان کو چوما کرتے تھے اور ان کی پرستش کرتے تھے صفا مروہ کی سعی کرتے ہوئے۔ آگے آیت نمبر 2 ہے فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر، فسیحوا تو چلو پھرو اس زمین میں، اربعۃ اشہر 4 ماہ، وعلموا اور جان لو انکم کہ تم غیر معجز اللہ نہیں عاجز کرنے والے اللہ کو، وان اللہ اور یہ کہ اللہ مخزی رسوا کرنے والا ہے کافرین کافروں کو۔
یہ اللہ تعالیٰ کا مزید کرم تھا کہ مشرکین کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے 4 ماہ کی مہلت دی گئی، جس کی ابتدا 10 ذی الحجہ یوم النحر سے ہوئی، کیونکہ اس دن یہ اعلان کیا گیا کہ 10 ربیع الثانی کو یہ مدت ختم ہو گئی۔ اس مہلت کا مقصد یہ تھا کہ وہ اتنی مدت میں اپنے بارے میں خوب سوچ سمجھ لیں، پھر یا تو مسلمان ہو جائیں یا سرزمین عرب سے باہر نکل کر ملک میں اپنا کہیں اور ٹھکانہ بنا لیں۔ تو یہ معاہدے کی بات ہو رہی ہے جو بیت رضوان کیا گیا تھا، جو آپ نے وہ رحمت عالم میں بھی پڑھا، ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے نا وہ یہ ساری چیزیں ادھر بیت رضوان میں بھی ذکر کی گئی ہیں، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ جو ہے نا وہ آ جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اور خیبر کے یہودیوں کے درمیان میں مصالحت اختیار کرتے ہوئے یہ معاہدہ کیا تھا کہ 10 سال ہم ان سے جنگ نہیں کریں گے، مگر یہ معاہدہ انہوں نے خود ہی توڑ دیا اور خود ہی رسوا ہوئے کسی ملک میں اپنا ٹھکانہ۔ اگر وہ اس کے بعد بھی باقی رہیں تو انہیں پکڑ کر گھیر کر گھات لگا کر جیسے ممکن ہو قتل کر دیا جائے۔ یہ 4 ماہ کی مدت ان لوگوں کے لیے تھی جنہیں معاہدے کی مدت 4 ماہ سے کم باقی تھی۔ یہ معاہدہ تو زیادہ مدت کا تھا مگر انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی تھی۔ یہ مدت کے تعین کے بغیر معاہدہ تھا، البتہ وہ قبائل جن سے کسی خاص مدت تک معاہدہ تھا انہوں نے معاہدے کی کسی قسم کی مخالفت بھی نہ کی تھی۔ اس کا عہد ان کی مدت تک پورا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ فرمایا فَأَتِمُّوا الیہم عہدہم الی مدتہم، سورۃ توبہ کے آیت نمبر 4 میں، تو ان کے ساتھ ان کا عہد ان کی مدت تک پورا کرو۔ مشرکوں کو مخاطب کر کے فرمایا یہ مہلت مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں دی گئی بلکہ اس میں کئی حکمتیں ہیں، ورنہ تم لوگ کبھی بھی اللہ تعالیٰ کو عاجز کرنے والے نہیں، مگر تم کفر پر قائم رہو۔ یہ نہ سمجھنا کہ مسلمانوں نے تمہاری فتح، یہ جو فتح مبین ہے یہ بیت رضوان ہے، وہاں پہ مسلمانوں نے تمہاری اگر ساری شروط مان لی ہیں تو مسلمان عاجز آ گئے ہیں، تم نے اللہ یا مسلمانوں کو عاجز کر لیا، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کو حضرت علی نے فرمایا تھا اللہ کے نبی ہم ان کی شرائطیں کیوں مانیں جو سراسر ناانصافی والی ہیں، جیسا کہ 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، کے بعد انہوں نے لکھا کہ مکہ سے کوئی شخص آ گیا مدینے میں واپس کیا جائے گا، مدینہ سے مکہ آ گیا واپس نہیں کیا جائے گا، اس طرح کی اور بہت ساری شروط تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس کو اللہ کے نبی نے فرما دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ ان فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سب سے واضح اور بہت بڑی اور اعلیٰ ترین جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتح تھی، کیونکہ بیت رضوان کی ہی حکمت عملی تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ جو ہے اگر ہم اس کے اسباب دیکھتے ہیں تو اس میں سے یہ ذکر ہو جاتی ہے۔ آگے آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَذَانٌ، اور صاف اعلان ہے من اللہ و رسول، اللہ اس کے رسول کی طرف سے للناس لوگوں کی طرف، یوم الحج الاکبر، حج اکبر کے دن، ان اللہ کے اللہ بری ہے من المشرکین، مشرکوں سے، ورسولہ، اس کا رسول بھی، ان کے معاہدوں سے، ان کی باتوں سے، ان کے سب چیزوں سے مسلمان بری ہیں۔ اب یہاں جیسے میں نے پہلے بھی بتا دیا یہ یہاں رہیں یا یہاں سے نکل کر چلے جائیں۔ فَإِن، پھر اگر تم توبہ کر لو، فَهُوَ، تو وہ بہتر ہے، خیر و بہتر ہے، جیسا کہ رحمت عالم لکھی صحیح سلمان ندوی رحمۃ اللہ نے، اس میں انہوں نے ساری تفصیل، اس کی مکمل تفصیل ذکر کی ہے کہ پھر جب اللہ کے نبی نکلے فتح مکہ کے لیے تو بہت کبیر لشکر، 10,000 کا لشکر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بائیں جانب آگے بھی بڑے بڑے لشکر تھے، اور ان کے پاس جو ہے نا حضرت عائشہ کی اوڑھنی کے جھنڈے علم لہرائے جا رہے تھے، اور جب وہ مکہ میں داخل ہوئے تو کسی کی جرت نہیں تھی، سب ڈر چکے تھے، وہ سارے کے سارے فتح مکہ کے جتنے بھی مشرکین مکہ کے لوگ تھے وہ اللہ کے نبی کے گھٹنا زن ہو کے اللہ کے نبی کے سامنے پیش ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن اللہ کے نبی الیوم علیکم لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، وہی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لیے اعلان کیا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا وہی اعلان آج میں تمہارے لیے کرتا ہوں کہ آج تم پر کسی قسم کی کوئی تنگی یا تم پر کوئی ملامت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا قرابت داری کا لحاظ انہوں نے نہیں کیا لیکن اللہ کے نبی نے کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا ابو سفیان اور جو ہے نا ہند کے بارے میں، اکثر تفاسیر میں ہندہ لفظ آتا ہے تو وہ درست نہیں ہے، اس کا اصل نام ہند ہے، تو ان دونوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان کے گھر میں پناہ لے لے اس کو بھی، جو اپنا گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی پناہ ہے، اور جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کو بھی اللہ کے نبی نے پناہ دی۔ تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ وَإِنْ، اگر تولیتم تم منہ موڑو، فَاعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّكُمْ کہ تم غیر معجز اللہ، اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں۔ تو منہ موڑ بھی لیا، اگر بعد میں حنین ہوئی پھر فتح مکہ کے فوری بعد، تو حنین میں بھی وہ ہارے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کو شکست ہوئی ہے، بہت بڑی تعداد کے اندر کافروں کو جو ہے نا مارا گیا، اور بہت بڑی تعداد کے اندر مال غنیمت غزوہ حنین میں اکٹھی کی گئی۔ اگر وہ منہ موڑ بھی لیتے ہیں پھر بھی اللہ اور اس کے نبی کو صحابہ کو عاجز کرنے والے ہرا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے۔ وبشری،
بشارت دے دیجیے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ تو جو پہلے بھی یہ آیت گزری تھی وہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دینے کے مدار میں استہزاء کر رہے ہیں، مذاقیاً طنز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہے ہیں خوشخبری تو جنت کی دی جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبی کو فرمایا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ طنز کرتے ہوئے فرما رہے ہیں ان کو آپ خوشخبری دے دیجیے دردناک عذاب کی۔ اللہ مگر اللہ دینا وہ لوگ جنہیں تم سے عہد کیا مشرکین میں سے، ثم پھر لم ینقصوکم پھر انہوں نے کمی کی تمہارے ساتھ، شیئن کچھ بھی، ولم یظاہروا اور انہوں نے مدد کی، علیکم تمہارے خلاف تمہارے مخالفوں کی مدد کی، عہدن کسی کی فاتمو تو پورا کرو، علیہم ان کی طرف عہدہم ان کا عہد، الی مدتہم ان کی مدت تک، پھر بھی تم جو ان کی مدت تک ان کا عہد پورا کرو، ان اللہ بے شک اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ محبت کرنے والا متقین سے۔ اس آیت کے بارے میں نے پیچھے بھی اشارہ کیا کہ یہ وہی عہد کی ساری اللہ تعالیٰ باتیں کر رہے ہیں جو عہد بیت رضوان کے موقع پر صحابہ کرام اور مشرکین کے درمیان ہوا تھا کہ ہم 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے۔ فَإِذَا پس جب انسلخا نکل جائیں شروع مہینے حروم و حرمت والے، فقتلوا تو قتل کرو مشرکین مشرکوں کو۔ اب وہ مشرکین نے معاہدہ بھی توڑ دیا، پہلے تو یہ قتل کیوں کرنا ہے کیونکہ یہ لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے کیسے پاگلوں کی طرح دوڑے آئے، کبھی احزاب میں خندق میں، کبھی احد میں، کبھی بدر میں مسلمانوں کے لیے قتل کرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے تھے۔ معاہدہ اگر کر لیا ہے تو معاہدے کو بھی انہوں نے توڑا، اور ان کا توڑنا معاہدہ اتنا زبردست مسلمانوں کے لیے ثابت ہوا کہ مسلمان جو تھے وہ فتح مکہ کر سکے۔ مکہ کو فتح کرنے کی وجوہات یہی تھیں جو مین ہے کہ بیت رضوان ہوئی اور اس کے بعد جو معاہدہ ہوا وہ مشرکین نے خود توڑ دیا۔ انہوں نے جو سمجھا تبوک کے لیے لڑنے جا رہے ہیں تو شامیوں سے ہار جائیں گے، لیکن وہ جیت گئے مسلمان۔ پھر خیبر ہوئی، خیبر میں مسلمان جیت گئے۔ پھر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جو ہے نا چھاپ بیٹھ گئی تھی ان کے ذہنوں میں، اللہ نے رعب ڈال دیا تھا مسلمانوں کا پورے عرب میں کہ مسلمان جتنی تیزی سے ابھر رہے تھے، فتح مکہ تو پھر جو ہے نا وہ ہونا ہی تھا۔ حرمت والے مہینے گزر جائیں تو پھر مشرکوں کو جو ہے نا قتل کر دیے جائیں، وجد تم جہاں بھی انہیں پاؤ، خودو انہیں پکڑو، واحترو انہیں گھیرو، وقعودو اور بیٹھو لہم ان کے لیے، کل مرصدن ہر گھات کی جگہ پہ۔ گھات کہتے ہیں چھپ کے بیٹھنا، جیسے سنائپر بیٹھتے ہیں، وہ بڑے بڑے دنوں تک چھپ کے جنگلوں کے اندر بیٹھے رہتے ہیں اور اپنا ٹارگٹ نشانے کے اوپر رکھ کر، ٹھیک ہے، مارنے کے لیے۔ تو سنائپر کے لیے جو ہے نا وہ انسان جو گھات لگا کے مارتا ہے اس کے لیے کل مرصدن کا لفظ قرآن میں مرصد، ٹھیک ہے، گھات لگانے کی جگہ۔ فَإِن پھر اگر تابوا وہ توبہ کریں، وَأَقَامُوا اور قائم کرے صلاۃ نماز، وَآتُوا اور ادا کرے زکوٰۃ، فَخَلُّوا تو چھوڑ دو سبیلہم ان کا راستہ، پھر انہیں کچھ نہیں کہنا، وہ مسلمان ہیں، ان کا خون بھی حرام ہو گیا، مال بھی حرام ہو گیا۔ ان اللہ بے شک اللہ غفور الرحیم بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ وَإِن اور اگر احد کوئی ایک مشرکین مشرکوں میں سے نستجارک تجھ سے پناہ مانگے، فاجر تو سے پناہ دے دے، جیسے کہ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کے موقع پر پناہ دی بھی، حتیٰ یہاں تک کہ یسمع وہ سنے کلام اللہ کا کلام، اس کو پناہ دے دو، وہ اللہ کا کلام جب سنے گا، قرآن سنے گا، ثم پھر ابلغہ اسے پہنچا دے مأمنہ اس کے امن کی جگہ پہ، ذالک یہ بھی انہم اس لیے کہ وہ قوم ایسے لوگ ہیں لا یعلمون جو جانتے نہیں ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یعنی امن کی مدت گزرنے کے بعد اگر کوئی شخص مشرک جس سے تمہارا کوئی عہد نہیں تم سے درخواست کرے کہ مجھے اپنے ہاں پناہ دو تو اسے پناہ دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، اور اگر آیا ہی اسلام کو سمجھنے یا اس سے شبہات دور کرنے کے لیے تو اسے بدرجہ اولا پناہ دینی چاہیے۔ اب اگر وہ اسلام لانے کے لیے آمادہ نہ ہو اور اپنے ٹھکانے پر واپس جانا چاہیے تو اس کے ٹھکانے پر پہنچا دو، کیونکہ ان لوگوں کو اسلام کی حقیقت معلوم نہیں، ممکن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر ان کا معاشرہ اخلاق کردار دیکھ کر مسلمان ہو جائیں، جیسے کتنے صحابی جیسے پیچھے ہم دیکھتے ہیں ثمامہ رضی اللہ تعالیٰ اور بہت سارے صحابی ایسے ہیں جو اللہ کے نبی کا اور صحابہ کا کردار دیکھ کر مسلمان ہوئے۔ پھر جب وہ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں تو دوسرے مشرکین کی طرح اسے مارنا اور قتل کرنا جائز ہے، اس لیے اس سے پہلے جائز نہیں۔ یہ حکم ہمیشہ کے لیے، اور کوئی بھی مسلمان ہو وہ کافر کو بنا دے سکتا ہے، خواہ مسلمان میں اس کی حیثیت معمولی ہو یا تمام مسلمانوں پر پناہ پوری کرنا لازم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر ہانی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مشرک عورت کو پناہ دی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ واقعہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے اسے پناہ دی جیسے تم نے پناہ دی، ہم نے اسے امان دی جیسے تم نے دی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 2763، حتیٰ یسمع کلام اللہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین کو پناہ دینے سے اصل مقصود دعوت دین ہے، قرآن سنانا اور اسلام کا تعارف کروانا ہے، پھر اگر وہ مسلمان نہ ہو تو انہیں جلد رخصت کر دینا ہے، ان کے اوپر دباؤ یا بوجھ نہیں ڈالنا،
ٹھیک ہے، مسلمانوں کی طرف سے کافروں پر کوئی بھی ایسا رویہ نہیں ہونا چاہیے کہ کافر اس سے مسلمانوں کو دیکھ کے کہے اے مسلمان، وضع میں تم ہو نصارہ اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کے شرمائے یہود۔ تو ایسا مسلمان نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو دیکھ کر بجائے کہ عیسائی اس کے کردار کو دیکھ کے کلمہ پڑھے بلکہ وہ اور بدظن ہو جائے، ایسا کبھی بھی ایک مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے۔ کیفہ کیسے، یکون ہوگا، للمشرکین ان مشرکوں کے لیے، عہد کوئی عہد، عند اللہ اللہ کے نزدیک، و عند رسول ہی اور اس کے رسول کے نزدیک، اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جن سے عہد تم نے عہد کیا، معاہدہ کیا، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، فما تو جب تک استقاموا وہ پوری طرح قائم رہے، لکم تمہارے لیے، فاستقیموا تو تم بھی پوری طرح قائم رہو، لہم ان کے لیے، ان اللہ بے شک اللہ یحب محبت کرتا ہے متقین، متقیوں سے، تقوی اختیار کرنے والوں سے، متقی لوگوں سے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی وہ لوگ جو ہیں ہی مشرک، جنہوں نے اپنے خالق کی توحید کا عہد ہی پورا نہیں کیا، ان کی طرف سے کوئی عہد پورا ہونا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو جو عہد کرتے ہیں توڑ ڈالتے ہیں، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم ابھی پڑھ کے آئے ہیں۔ اسی طرح صلح حدیبیہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش کے درمیان 10 سال کے لیے قرار پائی تھی، یہ صلح نامہ چونکہ حدیبیہ کے مقام پر قرار پایا تھا جو حدود حرم کے قریب ہے، اس لیے اسے عند المسجد الحرام یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اس کو ابن کثیر نے ذکر کیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اس عہد پر قائم رہیں ان سے قتال مت کرو، جو اس معاہدے میں شرط یہ تھی کہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوں گے، اور نہ سارے لوگوں نے معاہدے خلاف ورزی نہیں کی تھی، جنہوں نے کی تھی ان سے لڑنے کا حکم ہے، جنہوں نے نہیں کی تھی ان سے اسلام نے لڑنے کا حکم نہیں دیا۔ کیفہ کیسے ممکن ہے، وہ ان حالانکہ اگر یظہروا وہ غالب آ جائیں علیکم تم پر، لا یرقبوا تو نہیں لحاظ کریں گے فیکم تمہارے بارے میں، جیسے بدر میں احد میں لحاظ کیا انہوں نے تمہارا، الا کسی قرابت کا، ولا ذمہ نہ کسی عہد کا، یرضونکم وہ تمہیں خوش کرتے ہیں، بافواہہم اپنے منہوں سے، وتابا اور نہیں مانتے قلوبہم ان کے دل، منافق لوگوں کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، واکثرہم ان کے اکثر فاسقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاسق ہیں، یہ لوگ فاسق ہیں، اوپر سے تو آپ کو چکنی چپڑی باتوں سے بہکانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اندر سے ان کے دل کچھ اور ہی کہہ رہے ہیں۔ تو مشرکین سے برات کی وجہ سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ان کے معاہدے کا کوئی اعتبار نہیں، یہ لوگ زبان سے دوستی اور وفاداری کی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور دل میں یہ ہے کہ اگر کبھی موقع مل جائے تو معاہدے کو پس و پشت ڈال کر مسلمانوں کو کچا چبا ڈالیں۔ اب یہ صورتحال ہم امریکہ کی دیکھتے ہیں، جتنے بھی پاکستان کے اسلام کے دشمن ہیں وہ اوپر سے تو کہیں گے ہم آپ کے لیے فلاحی کام کر رہے ہیں، ہم آپ کے لیے بنا رہے ہیں، ہم آپ کی موٹر ویز بنا رہے ہیں، ہم آپ کے ہاسپٹلز بنا رہے ہیں، ہم آپ کو چندہ دے رہے ہیں، ہم آپ کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم آپ کو جو ہے نا وہ کتنے زیادہ جو ڈالرز ہیں وہ سود کے اوپر آپ کو قرض دے رہے ہیں، تو کتنے ویلفیئر یا سوشلزم کے کتنے جو بہت بڑے بڑے بینیفٹس ہم نے آپ کو دیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں اوپر سے ہیں، اور اندر سے کبھی موقع ملے تو مسلمانوں تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی 2-3 مقام پر اس بات کو ذکر کیا ہے۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 9 کے شروع میں، اشتروا انہوں نے لے لی بھی آیات اللہ اللہ کی آیات کے بدلے میں سامانن قیمت قلیلہ تھوڑی، فصدو پھر انہوں نے روکا عن سبیلی اس کے راستے سے، انہم بے شک یہ لوگ ساء برا ہے ما جو کچھ کانوا یعملون وہ کیا کرتے تھے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے دنیا کی چند روزہ زندگی کے مفاد کی خاطر اللہ کے احکام کو رد کیا، پھر اسی پر اکتفا نہیں کہ خود اسلام نہیں لائے بلکہ دوسروں کو بھی اسلام کی راہ اختیار کرنے سے انہوں نے روکا ہے۔ یہ تفسیر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے آیت نمبر 9 کی۔ شوکانی لا یرقبون وہ لحاظ نہیں کرتے فی مومن کسی مومن کے بارے میں، الا کسی قرابت کا، ولا ذمہ اور نہ کسی عہد کا، واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں ہم المعتدون جو حد سے گزرنے والے ہیں۔ فإن پھر اگر تابوا وہ توبہ کریں، واقاموا الصلاۃ والزکوٰۃ زکوٰۃ قائم کریں، نماز ادا کریں، زکوٰۃ دیں، فاخوانکم تو تمہارے بھائی ہیں فی الدین دین میں، ونفصل اور ہم کھول کر بیان کرتے ہیں آیات لقوم ایسی قوم کے لیے عملون یعلمون جانتے ہیں، جو لوگ جانتے ہیں ان کے لیے۔ وَإِنْ اور اگر ناقص وہ توڑ دیں ایمانوں اپنی قسمیں من بعد عہدہم اپنے عہد کے بعد، وطعنوا اور طعن کریں فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو لڑو ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے، کفر کے بڑے بڑے سرداروں سے، انہم بے شک یہ لوگ لا ایمانہ کوئی قسم نہیں، لہم ان کی، لعلہم تاکہ وہ ینتہون باز آ جائیں، ان کی کوئی قسم جو انہوں نے کھائی ہے ان کے اعتبار ہی نہیں ہے قسموں کا،
الا تقاتلون، کیا تم نہیں لڑو گے قومن ان لوگوں سے ناقصوا جنہوں نے توڑ دیے ایمانہم اپنی قسمیں، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا۔ دیکھیں اللہ کے نبی، دیکھیں پہلے انہوں نے قسمیں کی اور انہوں نے پھر قسمیں توڑیں، پھر آپ کو آپ کے شہر مکہ سے نکالنے کی کوششیں کی، نکالا بھی۔ وہم اور انہوں نے بدعوکم ابتدا کی تم سے، اول مرتن پہلی مرتبہ لڑنے کے لیے کون آیا تھا میدان بدر میں؟ یہ کافر آئے تھے اللہ کے نبی، یہ آئے تھے آپ سے بدر میں لڑنے کے لیے، ابتدا انہوں نے کی۔ اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ، تو اللہ حق زیادہ حقدار ہے ان تخشو کہ تم سے ڈر، کہ تم اس سے ڈرو۔ ان اگر کن تم ہو تم مؤمنین مومن، قاتلوہم لڑو ان سے، یعذبہم عذاب دے گا انہیں اللہ، بایدیہم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم اور تمہاری مدد کرے گا، علیہم ان کے خلاف، ویشفی اور شفا دے گا، صدور سینوں کو قوم مومنین مومن لوگوں کے، تو یہاں مومن لوگوں کے سینوں کو شفا دے گا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ذکر کریں جہاد کی فضیلت کے کافروں سے لڑنا ڈرنا نہیں ہے، لڑنا ہے۔ ڈرنے کے زیادہ لائق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ وَيُذْهِبْ اور دور کرے گا غیظ قلوبہم ان کے دلوں کا غصہ، وَيَتُوبُ اور مہربان ہو جاتا ہے اللہ علی من یشاء جس پہ وہ چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علیم حکیم سب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے۔ ام حسبتم یا تم نے گمان کر لیا ہے، گمان کر رکھا ہے، ان تترکو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما اور حالانکہ ابھی نہیں جانا اللہ نے الذین ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا منکم تم میں سے، ولم یتخذ اور انہیں نہیں بنایا انہوں نے من دون اللہ اللہ کے سوا کسی کو، اور نہ ہی رسول والا مومن اور نہ مومنوں کے ولیجتاً کوئی رازدار دوست نہیں بنایا، اللہ رسول اور مومنوں کے علاوہ کسی کو رازدار دوست نہیں بنایا۔ واللہ اور اللہ خبیرم پورا باخبر ہے، ہر چیز کا اللہ کو علم ہے، بما اس سے جو تعملون جو تم عمل کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 16 میں کہ یہ ولیجہ جو ہے نا، والجہ یلجو سے وعدہ سے، جس کا معنی داخل ہونا ہے، یعنی دل کے اندر داخل ہو جانے والا، کل بھی دوست اور محبوب جس کے سامنے آدمی اپنی دلی راز بھی رکھ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو حکم ہے کہ کفار کو کسی صورت بھی ایسا دوست نہ بنایا جائے کہ ان کو اپنے راز بتائے جائیں۔ سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا، اپنے سوا کسی کو دلی دوست نہ بناؤ، وہ تمہیں کسی طرح نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کرتے۔ احکام جہاد کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جہاد کی ایک حکمت بیان فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے کھرے اور کھوٹے اہل ایمان کو الگ الگ کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اور ان لوگوں کو خالص کرنا چاہتا ہے جس میں جہاد اور صرف مسلمانوں سے دلی دوستی اور رازداری کا وصف پایا جاتا ہے، کیونکہ یہ چیز جو ہے نا یہ لڑائی ہی سے نکھر کر سامنے آتی ہے۔ منافقین بھی بعض اوقات جہاد میں شریک ہو جاتے ہیں، مگر کفار سے دلی دوستی اور رازداری کا تعلق ختم نہیں کرتے، نہ ہی وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے لڑتے ہیں۔ نے اس کے بارے میں سورہ عنکبوت میں اور سورہ آل عمران میں بھی اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے۔ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 1، 2، 3 ہے، اور آل عمران کی 179 میں ہم نے پڑھا تھا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے دھوکے تمہارے اعمال کو پوری طرح بے خبر ہے، وہ ظاہر اعمال کے ساتھ دل کا حال بھی جانتا ہے، اور اس لیے اپنے اعمال درست کرو اور اس کے لیے نیت خالص کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنی رضا کو رکھو۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہم نے الحمدللہ آج سورہ توبہ کے پہلے 2 رکوع مکمل کیے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ، جس میں ہم نے زیادہ تر تفسیر عبدالسلام بھٹوی صاحب کی جو تفسیر ہے اس کو ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔